میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد یہ بھی پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے۔ منع کی لاش یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ نے لکھا ہے۔ اس میں بچپن کی کرامت ایک درج ہے کہ 5 سال کی عمر میں پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے۔ کون؟ میرے غوث پاک۔ تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ الف لام میم سے لے کر 18 پارے آپ نے پڑھ کر سنا دی۔ بزرگ بولے بیٹا اور پڑھیے، فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غوث پاک کو کیا شان عطا فرمائی کہ آپ پیدائشی طور پر 18 پاروں کے حافظ تھے۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک 90 سالہ بڑھیا کو دریا کے کنارے روتے دیکھا۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی یا مرشدی، اس بوڑھی عورت کا ایک اکلوتا بہت ہی خوبصورت بیٹا تھا، بیچاری نے بڑے چاو کے ساتھ اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے گھر لا رہا تھا کہ اچانک کشتی الٹ گئی، دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ 12 سال گزر چکے ہیں مگر بیچاری ماں ہے، اس کا غم نہیں جاتا، روزانہ دریا پر آتی ہے، بارات کو نہ پا کر روتی دھوتی ہے، پھر چلی جاتی۔ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو اس ضعیفہ پر، اس بوڑھی عورت پر ترس آیا۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی ہے نہ ہی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے، ابھی کلام اختتام کو نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ماں دولہا و دلہن و باراتی سطح آب پر ظاہر ہو گئی، اور چند ہی لمحوں میں دولہا دلہن باراتی کنارے پر آ گئے۔ تمام کے تمام باراتی سرکار بغداد علی رحمت اللہ الجواز سے دعائیں لے کر خوشی خوشی گھر پہنچے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک بات معروف ہے، آپ کی سمانے سیرت اور کرامات کی کتب میں، جس میں مثالی کی بات کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، عرض کیا حضرت آج روزہ ہے، افطاری میرے گھر کیجئے۔ آپ نے قبول فرما لی افطاری۔ حضور آج افطاری کے وقت مجھے میزبانی کا شرف دیں، قبول فرما لیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، عرض کہ حضور آج میزبانی کا موقع مجھے دیں، افطاری میرے گھر کیجئے۔ فرمایا اچھا تیرے گھر کروں۔ تھوڑی دیر بعد تیسرا آدمی آیا، عرض کہ حضور آج افطاری میرے ہاں فرما، مجھے موقع دیں میزبانی کا، قبول فرما لیا۔ یہ کے بعد دیگرے 40 آدمی اس دن افطاری کی دعوت دینے آئے اور 40 کے 40 سے وعدہ فرما لیا۔ حاضرین جو مجلس کے حیران ہوئے۔ اگلے دن جو حاضر، جو دعوت دینے والا میزبان تھا، ہر کوئی فخر کرتا، خوشی کا اظہار کرتا ہوا آیا اور اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہنے لگا اللہ کا بڑا فضل ہوا، کل سرکار میرے گھر تھے، کل میں حضور کا میزبان تھا، کل مجھے خدمت کا موقع دیا تھا۔ دوسرا آیا کہے کل حضور نے افطاری میرے گھر کی، تیسرا کہے کل حضرت نے افطاری میرے گھر کی۔ 40 کے 40 یہ کہہ رہے ہیں اور صاحبزادگان فرماتے ہیں کہ افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی، افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جیسے علماء نے بھی ان چیزوں پر گفتگو کی ہے اور بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لے جانا تھا، کیا جس میں حقیقی سے تو گھر ہی رہے، مگر اولیاء اللہ کو ایک جسم مثالی ملتا ہے، جس میں اس مثالی جسم سے ایک وقت میں 40 جگہ بھی جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو شرف میزبانی ہے، 40 کو عطا کر سکتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ ہر اپنا جو فرقہ ہے وہ اپنے بزرگوں کی کرامات عقل کو دنگ کر دینے والی بھی بیان کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ آپ کے علم میں کوئی خلفائے راشدین ہو یا عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جو گارنٹیڈ جنتی صحابہ ہیں، ان کی کوئی ایسی کرامات جو عقل کو دنگ کر دینے والی ہوں، آپ کے علم میں ہے؟ پہلے یہ دنگ والوں کا تو میں ذرا دنگ کروں نا، ان کا دنگل کہ جو یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کرامات کلیم کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آج کل بزرگ جو ہے ریٹائرمنٹ لے لیے انہوں نے کرامات سے،
یہ کہتے ہیں دنیا خالی نہیں ہوتی بزرگوں سے, اور آپ اتنے اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں. آپ یہ لاہور چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جی 1965 کی جنگ میں داتا صاحب قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ آ کے انڈیا کے بم پکڑتے رہے. تو آج سے 5-6 سال پہلے جو داتا دربار پہ آ کے بم ٹھوک کے 65 بندے مار گیا تھا, وہ دہشت گرد, وہ تو نہیں پکڑا گیا. جو بندہ قبر سے اتنی دور باہر نکل کے ہوائی جہاز سے گرے ہوئے بم پکڑ لیتا ہے, وہ اپنے مزار پہ نہیں پکڑ سکتا. یہ سب فراڈ بچا ہے. ادھر جیل میں بھی وہ کہتے ہیں جی سلمان فارس ہوں کیوں نہیں باہر نکل دے, اس لیے کہ میرے بھائی اب میڈیا کا دور ہے. پہلے جتنا آپ نے جھوٹ بولنا تھا بول لیا. انشاءاللہ میں نے آپ کو دعویٰ کیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی اس قسم کے بلنڈر لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے. لوگ کہیں گے جی لاؤ ویڈیو پروف, سامنے لے کے آؤ, اور فیک ویڈیو لے کے آتے ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں. تو سب کے سب جھوٹ کے اوپر مبنی ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. کرامت کو ہم مانتے ہیں. میں نے 4 لیکچر دیے ہیں, مسئلہ 131 ABCD, کرامات, استدراج, معجزات, اس سے ریلیٹڈ. اور ہم کرامات کو مانتے ہیں. کرامت زیادہ یہ کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے, وہ بھی زندہ بندہ کو دعا کرے. اب یہ بزرگوں کا قبروں سے نکل کے اور اس قسم کی کلیم کرنا ہے ان کو کہ اب کیوں نہیں ہو رہے. اور دوسری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ خلفائے راشدین سے اتنی کرامات تو ثابت نہیں ہے. ان بیچاروں کی تو آپ دیکھیں, حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں, ان کا مسئلہ ہوا ہے لاش کا. غزوہ احد میں ان کے کان کاٹے گئے, ناک سب کچھ کاٹا گیا, کلیجہ تک چبایا گیا. ان کے بزرگ تو ایک نگاہ مار کے سب کچھ کر دیتے ہیں قبر کے اندر بیٹھے ہوئے. تو امیر حمزہ تو کچھ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں, صحیح مسلم کے اندر آتا ہے. ان لوگ آپ دیکھیں یہ جس طرح انہوں نے سمجھا نا کہ دنیا کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں, ایسے دعا کریں گے وہ کرامت کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ایون دعا اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی قبول کر سکتا ہے. اللہ تو سب کیا نا صحیح, ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بھی تو مطلب مندر جاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہمیں وہاں سے ملتا ہے. وہ اللہ ہی دے رہا ہے, ان کو اس طرح آزما رہا ہے, ہمیں اس طرح آزما رہا ہے. یہاں لوگ بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, وہاں وہ مندروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو جرم تو ایک ہی ہے, مختلف شکل میں نظر آتا ہے. تو یہ ان کے صرف دعوے ہیں اور اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ خلفائے راشدین کی کچھ کرامات لے کے بھی آتے ہیں نا, بالکل جھوٹی قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں. باقی میں نے کچھ صحیح روایات بھی بیان کی کہ دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی ہیں. لیکن یہ جو اس قسم کے بیان کر دیتے ہیں, دریائے نیل کو خط لکھ دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور دوسری طرف انہی سے ہی پوچھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کتنے خط لکھے کہ میں نے بیڑی بیڑا بنانا ہے. حضرت عمر نے جب مشورہ کیا تو پتا چلا کہ بھئی جب بحری جہاز ڈوب جاتا ہے تو کوئی نہیں بچتا. اس ٹائم تو لائف بورڈز بھی نہیں تھی نہ جیکٹس تھی. تو حضرت عمر نے امیر شام کو اجازت ہی نہیں دی ہے. پھر حضرت عثمان نے اجازت دی ہے. حضرت عمر کو پتا سی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جڑے نے وہ جناب ڈوبی اتار دیندے نے, تو وہ انہوں نے یہ ایکسپرٹیز حاصل کر لیندے کہ بھائی 500-600 سال رک جائے, شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا پھر بنا لی بیڑی بیڑا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. سب جھوٹ فراڈ چل رہا ہے ان کا. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, یہ وہ جو سمندر روکا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی نے, میں کہتا ہوں سمندر چھوڑ دیں. کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. سمندر تو شاہی بڑی بڑی ہے, ایڈے بڑے بڑے دعوے. وہ جی بزرگوں نے روحانی آپریشن کر دیے. میں کہتا ہوں روحانی آپریشن کہتے دل کا بائی پاس کر دیا, گردے کی پتھری نکال دی. میں کہتا ہوں یار یہ کس نے دیکھی ہے پتھری, انہوں نے نکالی ہے یا وہ قدرتی طور پہ نکل گئی ہے؟ ایک کام ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نومولود بچے کے ختنے کو بزرگ کر دے روحانی طور پہ بغیر بلیڈ مارے. میں تھوڑی بزرگی مان لینا. جڑا بندہ بائی پاس کر لینا ہے ایڈا اوکھا آپریشن بغیر چیرے, اور جڑا گردے دی پتریاں کاٹ دینا ہے, وہ خطرہ تے اینی جی گل ہے. انہوں نے پتہ خطرے کو نہیں ہونے کیونکہ جھوٹ پکڑا جانا ہے. وہ لاشیں سلامت نکلتی ہیں جی بزرگوں کی اتنے سال بعد. اچھا, اور وہ ان سے پوچھیں کہ دوسرے فرقے کے بزرگوں کی نکلی ہے, کہتا نہیں جھوٹ ہے. تو تہاڈا کی تو سچ ہے. ان کو میں نے اب مشورہ دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں علی ہمارے ساتھ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے, اور واقعی بڑا خطرناک. میں نے کہا یہ پرانے جو مر گئے ان کو چھوڑ دیں. اے ہن جڑے نویں میں مرتے تھے نا, غوث الاقطاب اور یہ غوث, ان کی لاشیں ایک ایک ہفتے کے لیے نا تپتی ہوئی دھوپ میں چوک کے اندر رکھیں اور کہیں کہ یہ بزرگ تھا, قبر میں بھی اس کی لاش 1000 سال تک 2000 سال تک سلامت رہنی تھی, ایک ہفتے کے لیے ہم اسے رکھ رہے ہیں دھوپ کے اندر. پھر عیدی اللہ دی منتاں مارتے پھرو گے, دوسرے دہاڑے بو مار جان گے لاشاں. اتنے آپ کانفیڈنٹ تو رکھے نا چوراہوں پہ. قبر کے اندر کس نے چیک کیا, اور راتوں رات نکالتے ہیں, دفنا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی صحیح نکلی سی. بلاؤ نا اللہ دے بندو, میڈیا نو بلاؤ. سب کچھ جھوٹ چل رہا ہے, فراڈ چل رہا ہے. علی بھائی اسی طرح کی کلپ سے ایک ہنٹس ملا تھا. ہمارا ایک دوست ہے, اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی,
تو میں نے بولا بھائی علاج کراؤ اس کا, ڈاکٹر کو دکھاؤ جو اصل طریقہ ہے. تو اس کا بھی ایک دوست تھا مدار کا چاہنے والا بھائی, تو اس نے اس کو سجیسٹ کیا کہ چلو بھائی میرے ساتھ, کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو وہاں پہ سب سے فیمس عبداللہ شاہ غازی کا ہی ہے, ادھر چلو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دیکھ لینا آپ اولاد ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو آپ کی اس کلپ سے ہنٹس ملا تھا مجھے, تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بات سنو, یہ ہمارے برابر ایک بچہ ہے اس کی نا انگلی ٹیڑھی ہے, بالکل ہی سمجھ لیں ہے ہی کوئی نہیں, سمجھ لیں وہ ٹیڑھی ہے, تو پہلے چیک کر لیتے ہیں آپ, ان کو کہو اولاد نہیں چاہیے پوری جو ہے نا یہ ذرا چھوٹا کام, ہاں انگلی سیدھی کر دیں. تو وہ برا مان گیا, بولا یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے, بندہ ایک اولاد دے رہا تم انگلی مانگ رہے ہو, تمہیں عقل ہی کوئی نہیں ہے. وہ نظر آ جانا نا, نہیں یہ تو بولتے توہین کر رہے ہو تم یار, انگلی مطلب انگلی کون دیتا ہے, رب نے کبھی انگلی دی تمہیں؟ تو مسئلہ یہ نا, یہ ان کے دعوے ہیں اور آپ ان کے تماشے دیکھیں, ان کے اوپر آپ پیار محبت سے اصلاح کی کوشش کریں, اور باقی ان سے کہیں کہ جو ہندو ہیں ان کو بھی مل رہا ہے, سکھوں کو بھی مل رہا ہے, عیسائیوں کو بھی مل رہا ہے, اللہ ہی دے رہا ہے, اور ان کے کچھ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس سے ذرا پوچھیں کہ آپ کے بزرگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو ہاسپٹلس کیوں لے کے جاتے ہیں, جن کے مزار بعد میں بننے ہوتے ہیں نا, جب ان کے پیشاب رکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو ڈاکٹر ہی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. الیاس قادری صاحب کا پچھلے دن آپریشن ہوا ہے نا, جی جی, تو آپریشن کے لیے ہاسپٹل میں کیوں گئے ہیں, کسی بزرگ کے مزار پہ لے جاتے ہیں ان کو, تو پتہ چل جاتا آپریشن ہوتا ہے کہ نہیں. دعائیں آپ لا کے ڈاکٹروں سے کھا رہے ہیں, آپریشن اپنے ہاسپٹلس میں کروا رہے ہیں اپنے, اور جب یہ مریں گے ان کے مزارات میں لوگ کہیں گے یہ ہماری مشکلیں حل کریں گے. پوری زندگی تو خود ڈاکٹروں کو جانتے رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کتنی کریے یار, دادا نے زبان کھلاؤ. نہیں ہم نے اس پہ ایک پریکٹیکلی تجربہ بھی کر کے دیکھا, ہم نے ان سے سوال کیا, یا آپ جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں مردوں کو زندہ کیا اس طریقے کا معاملہ, تو انہوں نے مثال سے ہمیں سمجھایا, وہ آپ بھی سمجھے, ہو سکتا ہے شاید سمجھ آئے, کہ بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا قرآن میں ذکر ہے نا, آپ یقین کریں اگر یہی چیز ہماری کتاب میں لکھی ہوتی نا آپ نے انکار کر دینا تھا. ہاں انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو پھر مطلب وہ اس لیے کہ قرآن حجت ہے ان کو, کہ قرآن میں مردوں کا زندہ کرنا ہی صرف ثابت نہیں ہے, قرآن میں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ہے. تو آپ لوگ اب آندہ کے بعد نا اپنی بچیوں کی شادیاں کرانا بند کر دیں, اور کہ سیدہ مریم کو اولاد ہوئی تھی, ہمارے بچیوں کو بھی ہو جائے گی, تو کیا بند کر دیں گے؟ ادھر کہہ گے نہیں جی نکاح کرنا سنت ہے, ادھر ایک گل کر دیں گے. تو یہ صرف یہ جو انبیاء کے جو معاملات ہیں وہ تو دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں, ان کو منوانا اللہ نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے, ان لوگوں کو منوانا نہیں ہوتا. اور آپ کو بتاؤں نبیوں سے جب منہ مانگے موڑ سے مانگے گئے ہیں نا, انہوں نے دکھائے ہیں, اس کے بعد عذاب استحصال آیا. یہ منہ مانگے کیا, یہ منہ سے جو خود کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر کے دکھا سکتے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر کے بتا دیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا, یار یہ جو آپ سمجھ گئے, ظاہر بات آپ کی مشہوری ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی چل رہی ہے, اور تو وہ سمجھ گئے کہ کس نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بندے کا کام ہی غلطیاں نکالنا, بزرگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور اس طریقے سے اگر غلطیاں نکالنا شروع کر دینا سارے بزرگ ہی فارغ ہو جائیں گے اس طریقے سے. انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ ہم سارے, جیسے وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام پہ الزام تھا کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا, ہم چاہتے ہیں سارے بزرگوں کا ایک ہی بزرگ محمد رسول اللہ ہو جائے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگ ان پہ جڑے. اور یہ سیم بات احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ اگر ہم وہابیہ کی باتیں صحیح مان لیں, انہوں جن کو وہابیہ کہتے ہیں وہ, تو ہمارے پچھلے 1100 سال کے سارے بزرگ فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن و سنت کے خلاف, یعنی قرآن و سنت فارغ ہو جائے گی. تو بزرگ اگر فارغ ہو رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ اللہ کا بندہ 99 قتل دے تسی بھی کیتے انہیں. یہ جو بریلوی اگر یہ بات کر رہے ہیں نا, ان کو کہ آپ اپنے علاوہ سب کو دوست کی فرقے نہیں سمجھتے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے ساروں کے بزرگ تو آپ نے بھی ختم کیے ہوئے ہیں. جو بندیوں سے پوچھے وہ اپنے علاوہ ساروں کو دوست کی سمجھتے ہیں, تو باقی میں نے الیاس گمن کو خود اپنے کانوں سے سنا سامنے بیٹھ کے, اس نے کہا جنت میں صرف حنفی دیوبندی جائیں گے. میں نے کیسے کو پوچھو کہ دیوبند مدرسہ تو 1867 میں بنا ہے, اس سے پہلے کس طرح جان کے انہوں نے ڈگری کس طرح دے گئے دیوبندی. تو آپ کلیم ان لوگوں کے دیکھیں, تو یہ لوگ اپنے علاوہ سارے بزرگوں کو ہی فارغ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کے بھی ساتھ کر دیے, تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. 99 نے مارے سن, اسی 100 بھی مار کے چچری کر دیتی. 99 تو سارے نے مارے ہوئے ہیں. دیکھیں اپنے علاوہ جب آپ ساروں کے بزرگ فارغ کیے ہوئے ہیں تو اس جرم میں تو ہم برابر کے شریک ہے نا. کیا دیوبند نے بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بزرگوں کو فارغ نہیں کیا ہوا؟ ان کی غلطیاں نہیں نکالتے. تو ہم نے اگر آپ کی بھی نکال دی تو آپ کی مشن کو آگے لے کے گئے. میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل. صحیح. تو ہم تو
बुजुर्गों के देखे तरीके, बुजुर्गों के पीछे भी नहीं चलने देते। ये बुजुर्गों से ही हमने सीखा है कि लोगों के बुजुर्गों की गलतियां निकालें। हमजा बरेलवी ने सामुल अरमैन में ढूंढ के, अशरी थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान वो इतनी सी में से वो निकाल के और फिर वो एक पुड़िया लिख दी ढूंढ के, तो उन्होंने बुजुर्गों की गलतियां निकाली। तो बुजुर्गों की गलतियां निकालना तो आला हजरत का मिशन है। तो अगर हम इसी मिशन को आगे लेके चल रहे हैं तो हमसे ना कोई गिला करे। बुजुर्गों के देखे बुजुर्गों के तरीके पे भी नहीं चलने देते।